کھڑی ہو گئی اور بولی، اگر قصور اس کا ہے تو پھر میرا بھی ہے، تو سزا دونوں کو دو۔ بے شرم، ماں کے سامنے ایسے بولو گی؟ یہ پرورش کی تھی میں نے تمہاری، اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا تھا اور اپنے آپ سے اتنی لمبی جدائی کی تھی تمہاری۔ ہاں ماں، اگر میں ظلم کے خلاف گھر پر ہی نہ بول سکی تو میری وکالت کی ڈگری پر لعنت ہے۔ بیٹا تم تو جانتی ہو سارا گاؤں ان کے سامنے کانپتا ہے اور تم بے شرموں کی طرح اس کے سامنے جاؤ گی، جبکہ تم تو جانتی بھی ہو ہمارے سارے حالات کو، اور وہ تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا۔ ماں، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ظلم ہو چکا اور اس کا حساب آپ کو بھی دینا ہوگا؟ ظلم کو دیکھنے والا بھی ظلم کو کرنے والے کے برابر کا شریک دار ہوتا ہے۔ تم لوگ کب تک انہیں قیدی بنا کر رکھو گے؟ آخر کار ایک نہ ایک دن تو کوئی نہ کوئی بغاوت کرے گا۔ اور امی جان پھر آپ ہی تو کہتی تھی کہ انصاف کو دلانے والا کوئی عام انسان نہیں ہوتا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے وہ۔ تو آج اگر وہ پسندیدہ بندہ میں بننا چاہ رہی ہوں تو پھر کیوں آپ ایسا میرے ساتھ سلوک کر رہی ہیں؟ اور آج اگر میں انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں تو کیوں آپ ہی مجھے غلط قرار دے رہی ہیں؟ سردار صاحب اس جگہ کے سردار ہونے سے پہلے میرے والد ہیں اور انہیں راہ حق پر لے کر آنا میرا فرض ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا میں نے کبھی کی کوشش نہیں کی؟ کیا میں نے اپنی ساری جوانی صرف اسی طرح لٹا دی؟ وہ انسان نہیں، حیوان ہے، اور وہ کبھی اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ تم کیوں میری زندگی کو اور مصیبتوں اور اذیتوں میں دھکیل رہی ہو؟ تمہارے لیے جو بہتر تھا میں نے وہ کیا، اب بہتر یہی ہے کہ تم جلدی سے اٹھو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر سردار صاحب نے تمہاری آواز سن لی تو بہت برا ہو جائے گا۔ انہیں نہیں معلوم تمہاری وکالت کا، اور تم بھی جانتی ہو ان سب باتوں کو، تو پھر کیا ان سب باتوں کو دہرانا مناسب ہے؟ 14 سال تو میں جھوٹ بول کر شہر میں رکھا ہے۔ وہ لہجے میں بولی، امی جان میں آپ کی سب قربانیوں کو جانتی ہوں، مگر کب تک آپ ایسی قربانی دیتی رہیں گی؟ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہوگی، کیوں نہ وہ آواز میری ہو۔ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک ان پڑھ سے شادی کی، جس کے سامنے پڑھائی کا مطلب ایک عورت کا بغاوت کرنا ہے اور عورتوں پر ظلم کرنا اس پر جیسے فرض ہے۔ عورتوں کو عزت دینا تو وہ اپنی پگڑی اترنا کے برابر سمجھتی ہیں نا۔ آپ کی جان پر اور ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اب تو میں الحمدللہ سے کمانے کے قابل ہو گئی ہوں اور اچھی وکیل بھی ہوں، تو میرے ساتھ چلو۔ امی جان میں آپ کو یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنے دوں گی، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ تمہیں میری قسم مہربانو، جس رات کے اندھیرے میں تم مجھ سے ملنے آئی ہو اسی رات کے اندھیرے میں واپس چلی جاؤ۔ تم میری پہلی اور آخری خوشی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سردار صاحب اسے بھی بلی کا بکرا چڑھا دے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ تم اپنے ماموں کے یہاں پچھلے 14 سال سے کسی بیماری سے نہیں لڑ رہی، بلکہ اپنے جذبات اور احساسات کو ایک نئے رنگ میں ڈال رہی ہو، وکیل بن رہی ہو۔ اور وکالت کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ اپنے ہی باپ کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ اس نے اپنے بیٹی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا کہ تمہیں میری قسم اسی وقت واپس لوٹ کر چلی جاؤ، مجھے اور تکلیف اور اذیت میں مت ڈالو۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہی وہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتا اور مجھے منحوس کہتا ہے، کیونکہ دو بیٹی جو پیدا کر دی، پہلی والی کو تو میں نہ بچا سکی، مگر تمہیں اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا نا مہربانو، تو خدا کی قسم میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اندھیری کوٹڑی میں ان دونوں ماں بیٹی کی آواز گونج رہی، وہ دونوں بھی بات کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جلدی سے کوٹڑی کا کسی نے دروازہ کھولا اور کہا، مالکن اس طرف کوئی آ رہا ہے، قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی ہے، اس سے پہلے کوئی آئے آپ جلدی وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ ماں نے بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا اور کہا، بیٹی تمہیں قسم ہے آج کے بعد یہاں واپس لوٹ کر نہ آنا، اور یہ کہہ کر ایک چھوٹی سی کھڑکی میں اس کو باہر دھکیل دیا اور ڈرائیور کو غصے کے عالم میں کہا، وہ تو بچپن میں ہے،
نادان ہے مگر تم تو سمجھدار ہو، خبردار ہے اگر آج کے بعد تم اسے یہاں لے کر آئے۔ کوٹھڑی میں دوڑتے ہوئے مالک کا وفادار نوکر آیا اور کہا کہ مالکن، باہر پولیس آئی ہے جو سردار صاحب کو نہ جانے کس ظلم میں پکڑ کر لے کر جا رہی ہے۔ مالکن، آپ رات کے اس پہر میں اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی؟ تو مالکن نے غصے کے عالم میں کہا، کیوں؟ تمہارے سردار نے مجھ پر پابندی رکھنے کو کہا ہے؟ ہاں، کہیں بھی جاؤں تو تمہیں بتا کر جایا کروں۔ نہیں مالکن، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، آپ جلدی چلیں۔ جب مالکن وہاں پہنچی تو تصویر کا رخ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ مالک کو کسی نے کالر سے پکڑا ہوا تھا، اسی انسان کو جس کو آج تک کسی نے آنکھیں اونچی کر بات نہ کی، اس کو کسی نے کالر سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی یہ سب منظر دیکھ کر بہت حیران تھی۔ جیسا بھی تھا تو شوہر، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ یہ منظر سامنے جا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی یہ منظر کھڑکی سے ایک چھوٹے سے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گھر کی عورتوں کو باہر جانے کی اجازت ہی نہ تھی۔ بس 1-2 منٹ گزرنے کے بعد 3 سے 4 پولیس کے اور ڈالے آئے اور پھر وہ منظر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یا یوں کہوں کہ سردار صاحب کو آج پہلی بار اس کی ریا کے سامنے اس کو کوئی جیل میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کام کسی اور کا نہیں، اس کی اپنی ہی بیٹی کا تھا، اور وہ یہ اس بار بتانے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ سارا کام پہلے سے ہی کر کے آئی تھی، اور مجھے صرف اپنی باتوں میں الجھا کر منظر کے اس پار رکھنا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اپنے دروازے کو کنڈی لگا، نہ جانے اس نے ادھر ادھر نمبر ڈائل کیا۔ سب ہی کچھ کرنا تھا تو پھر مجھ سے ملنے ہی کیوں آئی تھی؟ کیوں مجھے یہ سب بتانے کے لیے آئی تھی اگر تم پہلے سے ہی سارے فیصلے کر چکی تھی؟ تمہارا باپ ہے وہ، اس بات کو تم مت بھولو۔ سامنے سے آواز آئی، امی جان، یہ سب تو ہونا ہی تھا، اور شکر کریں کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ اگر میں کرتی تو ان کو کالر سے نہیں بلکہ سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا جاتا۔ کہ اپنے باپ کی عزت کا تو لحاظ رکھا ہوتا۔ میرے باپ نے میری بہن کو قتل کرنے سے پہلے اس کا لحاظ رکھا تھا؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کا بے شک لگتے جگر نہیں مگر مکھوں کا تارا تھی؟ وہ اس نے ایک بار بھی نہ سوچا اور اس کے آر پار گولی کر دی۔ اور اس کی غلطی ہی کیا تھی کہ اس نے ایک نیچ ذات انسان سے پسندیدگی کا اظہار کر دیا؟ ماں، آج تک میں وہ منظر نہیں بھول پائی۔ 11 سال اس آگ میں جلی ہوں میں، ورنہ میرے پاس ہزاروں ڈگریاں کرنے کو تھی۔ اب جانتی ہے میں نے صرف اسی کو کیوں چنا؟ تاکہ اپنی بہن کا حساب لے سکوں۔ اپنے باپ کی طاقت کو نہیں جانتی ہوں۔ تو سامنے سے آواز آئی، ماں، مجھے لگتا ہے کہ آپ قانون کی طاقت کو نہیں جانتی ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو بھول گئی؟ یا پھر یوں کہوں کہ آپ سردار صاحب سے ڈر گئی ہیں، اور آپ نے اپنی ہی بیٹی کی قبر اپنے ہی صحن میں بنا کر اس کو سب کے سامنے یہ بدنام کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں چھوٹی ضرور تھی ماں، مگر دیکھ اور سن سب رہی تھی۔ آپ کے شوہر ضرور ہیں وہ، مگر کبھی بھی میرے باپ نہیں بن سکے۔ یاد رکھنا، اس گاؤں میں سب لڑکیاں پڑھے بھی گی اور بہت بڑے کام بھی کرے گی، مگر اس سردار کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ جانتی ہیں ماں کہ ظلم کب بڑھنا شروع ہوتا ہے؟ جب اس کے خلاف آواز بلند کرنے والے لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ضمیروں کو کسی 2 ٹکے کے انسان کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ مگر آپ کی بیٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔